اب تک فاروق صاحب 46 کے قریب جو لیجسلیٹرز ہیں یا قانون ساز کہہ لیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ خان صاحب کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی تک یقین نہیں آ رہا. ڈاکٹر شیریں مزاری ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، وہ بھی اب آپ کے کیمپ میں نہیں ہیں. لیکن اسد عمر صاحب نے جو گزشتہ روز پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے، میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو پارٹی کی سیکرٹری جنرلشپ کا عہدہ ہے وہ اور جو کور کمیٹی کی ممبرشپ ہے اس سے خود کو علیحدہ کر لیا، لیکن خود کو پارٹی میں ہی رکھا. خیر ارشاد صاحب، آج پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ چھوڑ گئے ہیں ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی جائے گی. کیا معاملہ تھا کہ اسد عمر صاحب کیا اب اس صورتحال میں جب وہ عہدے چھوڑ رہے ہیں اور پارٹی کے رکن کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں، کیا عمران خان ان کو قبول نہیں کریں گے یا کریں گے؟ اور ان پر دباؤ بھی نہیں تھا تو پھر وہ واقعتاً ایک اصولی موقف اپنا رہے ہیں. نہیں، اگر ان پر واقعی دباؤ نہیں تھا جس طرح کہ انہوں نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر تو وہ عمران خان سے فاصلہ پیدا کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی ذمہ دار تحریک انصاف ہے اور عمران خان ہیں، یا عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے یا قریبی عہدیدار ہیں وہ ہیں، کیونکہ وہ فاصلہ پیدا کر رہے ہیں. اگر تو دباؤ کی صورت ہو جس طرح کہ کوئی انہوں نے مجبوری بھی اپنی بیان نہیں کی، جس طرح شیریں مزاری صاحبہ نے اپنی مجبوری بیان کی کہ میں تو اپنے گھر کو، اپنے والدہ کو، اپنی بیٹی کو وقت دینا چاہتی ہوں، میری صحت بھی اجازت نہیں دیتی. یا تو وہ دونوں طرف راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں، دونوں طرف کے، یعنی واپسی کا راستہ بھی انہوں نے کھلا رکھا ہے کہ رکنیت اپنی پارٹی کی ختم نہیں کی، پارٹی سے علیحدگی اختیار نہیں کی، پارٹی عہدوں سے، اور دوسری طرف بھی اپنا راستہ کھلا رکھا ہے. جو لوگ تو سیاست چھوڑ رہے ہیں اور جو لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ تو قابل فہم بات ہے. فاروق صاحب، میں آپ سے ہم یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ اسد عمر صاحب کا گزشتہ روز کا پریسر آپ نے سنا ہے، پارٹی نہیں چھوڑی، عہدے چھوڑ دیے، کیا وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں یا وہ دونوں جانب راستہ کھلا رکھنا چاہ رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کی طرف سے وہ جا چکے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت پہلے آپ کو ایک تناظر کو سمجھ لیں، حالات کو سمجھ لیں کہ یہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا، ڈسمنٹل کرنا، یہ خواہش تو جو ہے وہ بہت پرانی ہے، اور مریم صفدر جو ہے اس حوالے سے کہہ چکی ہیں. لیکن ہمارے نزدیک یہ معاملہ نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ملک کے اندر حالات بنے ہوئے ہیں وہ ایسے حالات ہیں کہ آپ کو جیلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے، عدالتیں آپ کو ضمانتیں دیتی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، آپ پریس کانفرنس کریں اور اپنی جان چھڑوا لیں، کیونکہ کوئی ادارہ ان کی بات ماننے کو تسلیم نہیں ہے، کوئی حکم نامہ ماننے کو تسلیم نہیں ہے. چاہے وہ اسد عمر کی رہائی کا معاملہ ہو، اس وقت یہ ریمارکس آئے. آج اسد کیسر کی مقدمات کے حوالے سے جب سنوائی تھی، اس وقت بھی ایک جج صاحب نے وہی ریمارکس دوبارہ دہرائے ہیں. جس قسم کے لوگوں کے اوپر پریشرز ہیں، کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں. میاں اظہر صاحب کی صاحبزادیوں، 3 صاحبزادیاں ہیں. نہیں، ہمارا تو فاروق صاحب سوال یہی تھا، جو ہم کر رہے تھے. اسد عمر صاحب نے کیٹاگوریکلی کہا کہ مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. عباسی صاحب، میں اسی جانب آ رہا ہوں. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ میں ساری بات ہے، اسد عمر صاحب اپنی معاملہ تو بیان کر چکے ہیں. میں تو آپ کے سامنے وہ حقائق رکھ رہا ہوں جو ہمارے ساتھی رپورٹ کر رہے ہیں. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ حماد اظہر صاحب اگر آپ کو مطلوب ہیں تو ان کی جو سسٹرز ہیں جو اپنے سسرال میں رہتی ہیں، ان کے گھروں میں وہ مطلوب تو نہیں ہے بھائی. آپ جا کے ان کی چادر چار دیواری کا تقدس بھی پامال کر رہے ہیں. جو بدترین دشمن بھی ہوتا ہے وہ بھی بچوں اور خواتین کے اوپر، اور خاص طور کے اوپر بیٹیاں، بہنیں، سب کی سانجھی ہوتی ہیں. جو سسرال کے اندر ہوں ان کے گھروں میں جا کے اس طرح کا کام نہیں کرتے. اگر پاکستان کی سیاست اس اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکی ہے تو آپ پھر اندازہ کر لیں کہ کس قسم کے دباؤ لوگوں کے اوپر موجود ہے. مجھے بتائیں، شیریں مزاری کا کیس آپ کے سامنے نہیں ہے؟ شیریں مزاری کو 5 بار گرفتار کیا گیا، گجرات لے کے چلے گئے، انہیں گجرات کے بعد آگے لے کے جانے کا ارادہ تھا. تو جب آپ لوگوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک اور رویہ رکھیں گے، جب ان کو نہ کردہ گناہوں کی بھی سزا دینے کی کوشش کریں گے، ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملے گا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ کر رہا ہے اس فیصلے کے پیچھے
اس کی کوئی خوشی نہیں شامل. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کو پاکستان کی جمہوریت مضبوط کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر جو موجودہ سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. آج آپ کے سامنے حالات یہ ہیں کہ جو ملک کی معاشی صورتحال آپ کے سامنے آئی ہے وہ پچھلے سال عمران خان کے دور حکومت کے ٹوٹل ریورس ہے. کہاں ملک ترقی کی سطح کے اوپر کھڑا تھا 6.5% گروتھ پہ, آج نیگیٹو گروتھ کے اوپر آ چکا ہے. آپ کی برآمدات نیچے آ گئی ہیں, تفصیلات در نیچے آ گئی, سڑکیں بند ہوئی, 50 لاکھ بے روزگار ہو گئے, ترجیحات. لیکن میں مکمل کر دوں, 10 سیکنڈ دے دے گا, 10 سیکنڈ مانگ رہا ہوں. میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ جو ترجیحات ہیں, ترجیحات میں ہے عمران خان کو ختم کرنا, ڈسکوالیفائی کرنا, الیکشنز نہیں کروانا, اور ملک بے شک نقصان میں چلا جائے, معیشت تباہ ہو جائے, عوام مشکل میں ہو, لیکن ملک کے بارے میں نہیں سوچنا. یہ حالات ہیں جو آپ کے سامنے, اب اس کے تناظر میں عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون دباؤ میں جا رہا ہے کون نہیں جا رہا. فاروق صاحب, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع نہیں ہے کہ سیاست دانوں پر دباؤ ڈالا گیا. ہمارے سامنے ہے پرویز مشرف کے دور میں, جنرل ضیاء الحق کے دور میں, ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں, یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. ایک تو پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہی ایک آدمی گرفتار ہوتا ہے فوراً وہ عدالت میں ضمانت لینے پہنچ جاتا ہے. جو سیاسی لیڈر کا ایک ہوتا ہے عزیمت کا مظاہرہ کہ جی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے سیاستدان بھی گزرے ہیں جو عدالتوں سے رجوع ہی نہیں کرتے تھے کہ جی ہم ایک کاز کے لیے اندر جا رہے ہیں تو پھر ہم ریلیف کیوں مانگیں. آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اب جب آپ تحریک چلائیں گے یا اس طرح کی صورتحال ہوگی تو اس کے نتیجے میں آپ کو ان تکالیف کا, ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, ایک پہلو. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ دباؤ کے نتیجے میں سیاست سے علیحدہ ہو رہے ہیں, پارٹی سے علیحدہ ہو رہے ہیں, وہ بھی تو لوگ ہیں جو اندر ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نہ دباؤ قبول کر رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں؟ یہ جن کو بڑے بڑے عہدے آپ نے دیے وہ تیسرے دن چوتھے دن معافی مانگ کے آ گئے. دیکھیں شاہد عارف صاحب, میرے خیال میں جس کے اوپر جو بیتری ہے وہ وہی اس کا زیادہ احاطہ بیان کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو کوئی آج نہیں بول رہا شاید ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ بولے اور بتائے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گی جو حالات اس وقت موجود ہیں. جہاں تک رہ گئی بات آپ نے کہا, دیکھیں ماضی میں آپ نے دیکھا کہ پیٹریاٹ بھی بنائی گئی, ماضی میں آپ نے دیکھا بہت ساری جماعتوں کو جو ہے وہ توڑنے کی کوشش بھی کی گئی, لیکن معاملہ یہ ہے کیا جماعتیں ختم ہو گئیں؟ یہاں پر جو نیوکلیس ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان کے پیچھے ہی ووٹ بینک ہے, عمران خان کے ساتھ ہی لوگ جڑے ہوئے ہیں, اور عمران کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کو ایم کیو ایم کی طرح اس کو آپ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے دبا کے ختم کر دیں گے, تو وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندازے غلط ہیں.